کا بس یہ ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے ذی الحج کا مہینہ ابھی شروع ہونے والا ہے، لیکن جب پہلی ذی الحج ہوگی سعودی عربیہ میں تو اس وقت ہمارے پاس آخری ذی قعدہ، اس دن ذی قعدہ کی آخری تاریخ ہو، چاہے 29 ہو چاہے 30، لیکن آخری دن ہوگا ذی قعدہ کا، ان کے ہاں ذی الحج کا پہلا دن ہوگا۔ ایسے ہی ہوتے ہوتے شروع ہوئی ہے، اور 10ویں شروع ہونے کے بعد ہی قربانی ہوگی۔ ایام نحر تو 10 سے شروع ہوتے، 9 سے نہیں شروع ہوتے، اس لیے اس کا اہتمام رکھنا چاہیے، اس میں کنفیوز نہیں ہونا چاہیے۔ بس جو تاریخ آپ کے پاس پہلی ذی الحج ہے، ہمارے شہر میں ہمارے ملک میں جو پہلی ذی الحج ہے وہ پہلی ہے، 1 2 3 4 5 6 7 8 تک کا ہر روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر اجر دلائے گا، اور ہر رات کی عبادت شب قدر کی طرح قدر کی جائے گی، اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ اب اس کے بعد آ گیا 9، تو یہ روزہ خاص روزہ ہے، عرفے کا روزہ 9 تاریخ کا، اس کی نبی نے خاص فضیلت بیان فرمائی، احادیث صحیحہ معتبرہ میں اس کی فضیلت آئی ہے۔ اس کو ہم بہت اہتمام سے رکھنا چاہیے، 9 تاریخ کا روزہ۔ اللہ توفیق دے تو پہلی ذی الحج سے رکھو، پورے رکھ لو۔ جوانوں کو، صحت مندوں کو، غیر مصروف لوگوں کو، جن کی کوئی زیادہ مصروفیات بھی نہیں ہے، بہت آسان ہے یہ کام۔ بہت سے لوگ گھر ہی میں پڑے رہتے ہیں، ہمارے بڑے بزرگ حضرات ہیں، وہ ان کو کچھ زیادہ کام بھی نہیں ہے، ذمہ داری بھی نہیں۔ اب بہت سارے نوجوان ہیں جن کے کوئی کام نہیں، بہت سو کی اب چھٹیاں ہی چل رہی ہیں، اسکول کالجز بھی نہیں، بعض کے امتحانات ہیں، امتحان بھی دینا ہے، تو روزے سے کیا فرق پڑنے والا ہے؟ روزہ رکھو اور برکت کے ساتھ دو، اور اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت کے ساتھ دو۔ تو روزے رکھنا چاہیے، نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ذی الحج کے پہلے دن سے جن کو اللہ توفیق دے دے، صحت سلامت ہے، بیماریوں میں مصیبتوں میں مبتلا نہیں ہے، پورے روزے رکھو 10 دن۔ رمضان کے روزوں کے بعد یہ سب سے عظیم روز، ان روزوں کو رکھو۔ اور اس کے بعد اگر نہیں رکھ سکے تو 7 رکھ لو، 7 نہیں رکھ سکے 5 رکھ لو، 5 نہیں تو 3 رکھ لو۔ اب کچھ بھی نہیں تو کم سے کم 9ویں کا تو مت چھوڑو، 9 تاریخ کا روزہ، اس سے محروم تو کوئی نہ ہو جائے۔ ہر مسلمان اس سعادت کو حاصل کرے، اس فضیلت سے اپنے کو محروم